ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ تم لوگ اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو، ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور ہم نے جو جانا ہے اسی کی گواہی دی ہے، اور غیب کی باتوں کی ہمیں کچھ خبر نہیں ہے۔ بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ والد کے پاس جاؤ اور انہیں سارا ماجرا سناؤ اور کہو کہ آپ کے بیٹے بنیامین کی طرف عزیز مصر کے پیالے کی چوری منسوب کی گئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے سامان سے پیالہ نکالا گیا۔ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، اور چونکہ ہم غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، اس لیے حقیقت امر کا پتہ نہیں کہ کیا واقعی بنیامین نے چوری کی ہے یا کوئی اور بات ہے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی تھی تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ چوری کرے گا اور ہماری رسوائی کا سبب بنے گا۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم گئے تھے، اور اس قافلے والوں سے بھی جن کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں، اور یقین کیجئے کہ ہم سچے ہیں۔ اور یہ بھی کہو کہ آپ کسی کو مصر بھیج کر حقیقت حال کا پتہ چلا لیجئے، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے جو ہمارے ساتھ وہاں سے آئے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ ہم لوگ سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ یعقوب نے کہا، بلکہ تمہارے ذہنوں نے ایک سازش گھڑ لی ہے، پس مجھے صبر سے کام لینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے گا، بے شک وہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ جب وہ لوگ کنعان پہنچے تو اپنے باپ سے وہی کچھ کہا جو ان کے بڑے بھائی نے سکھایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کہ میرے بیٹے نے چوری کی ہے تمہارے ذہن کی ایک پیداوار ہے، اس نے حقیقت میں چوری نہیں کی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ بنیامین کو کنعان سے مصر لے جانا تم لوگوں کی پہلے سے سوچی ہوئی سازش تھی، تاکہ اسے بھی یوسف کی طرح غائب کر دو۔ اب تو میرے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے مقام نبوت کے لائق یہی بات تھی۔ بخاری و مسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر یہ ہے کہ آدمی پہلی چوٹ کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر جائے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے امید ہو چکی ہے کہ میرا اللہ میرے تینوں بیٹوں یوسف، بنیامین اور روبین کو مجھ سے ملا دے گا۔ انہیں پہلے سے کچھ اندازہ تھا کہ یوسف زندہ ہیں لیکن مفقود الخبر ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا اور یوسف کی گمشدگی پر شدید حزن و ملال کا اظہار کرنے لگے، اس لیے کہ ان کی مصیبتوں کی ابتدا انہی کی گمشدگی سے ہوئی تھی۔ وہ گم ہوئے، پھر بنیامین غلام بنا لیے گئے، اور بڑے بیٹے نے بنیامین کے حادثے سے متاثر ہو کر مصر میں ہی غریب الوطنی کی زندگی اختیار کر لی اور باپ کو منہ دکھانا پسند نہیں کیا۔ یعقوب یوسف کے گم ہونے کے بعد گھٹ گھٹ کر اتنا روئے کہ مسلسل آنسو بہتے رہنے سے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کسی مصیبت یا کسی چہیتے کی موت یا گمشدگی پر غم کرنا حرام نہیں ہے۔ حرام یہ ہے کہ آدمی چیخ پکار کرے، گریبان پھاڑے اور ایسی باتیں کرے جو صبر و استقامت کے خلاف ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی موت پر کہا تھا، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل مغموم ہے، اور ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو۔
اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر غمگین ہیں۔ آیت کے آخری حصے فَهُوَ كَظِيمٌ میں اشارہ ہے کہ ان کا دل غم سے متاثر تھا لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور غم سے ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں اور اپنا درد و غم دل میں چھپائے رہتے تھے۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گھل کر موت کے قریب ہو جائیں گے یا ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کا حال زار دیکھ کر ان کے بیٹوں کو ان پر بڑا رحم آتا تھا، اور جب ان کی حالت دن بدن غیر ہونے لگی اور ڈرے کہ کہیں یوسف کا غم ان کے دل کو نہ کھا جائے اور ان کی موت کا سبب نہ بن جائے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ یوسف کو اسی طرح ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ عقل و ہوش کھو بیٹھیں گے اور آپ کا جسم گھل جائے گا، کہیں یہ غم آپ کی زندگی کا ہی خاتمہ نہ کر دے۔